بانٹا جاتا ہے۔ آئیے میں گزاروں بڑے ادب و احترام کے ساتھ عالی جناب مولانا اطہر عباس صاحب سے کہ وہ آئیں اور مومنین کے قلوب کو فضائل آل محمد و مصائب آل محمد سے فیض یاب۔ اللہم قرأ الفاتحہ۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر زن مومنہ مرحومہ مغفورہ جمیلہ خاتون بنت خیرات علی اور مرد مومن مرحوم مولانا وزیر عباس ابن حیدر حسن کی ارواح کو ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی من شرح صدورنا بمحبت رسولہ المصطفیٰ خاتم النبیین وطہر قلوبنا بولایت ولیہ صالح المؤمنین سادات الخلق الاجمعین ونجوم سماء المعارف والیقین، والصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام مولا و مولا ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی الزہراء و ابی القاسم اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین والمنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین والغاصبین والمنافقین والکافرین والکاذبین والظالمین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین واصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد۔ عزیزان محترم، بزرگان ملت، انتہائے واجب الاحترام استاد محترم علی جناب مولانا سید ابوالحسن نقوی صاحب قبلہ اور بزرگان قوم، ایک مرحومہ کے اصالِ ثواب کے لیے اس مجلس اعزاء کا انعقاد کیا گیا ہے، لہذا اولاً مقام دعا ہے کہ پروردگارہ بطفیل چہاردہ معصومین علیہم السلام مرحومہ کو جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرما اور مرحومہ کے درجات عالیہ میں اضافہ فرما۔ حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے اور مرحومہ کے درجات عالیہ میں اضافے کے لیے عظمت محمد والے محمد پر بلندتر صلوات۔ محترم سامعین، ارباب عطا، ایام عزا بہت تیزی سے گزر رہے ہیں اور یہ ایام مخصوص ہیں بنام چہلم شہدائے کربلا، اور آپ نے اپنی بستیوں میں اپنے مقامات پر جس طرح بھی کوشش کی گئی ہوگی، کوشش یہی رہی ہوگی کہ وہ حق شہدائے کربلا ادا کر سکیں۔ میں بہت مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا کہ آپ کا اذہان عالیہ تک چند معروضات پہنچا سکوں۔ حضور ارشاد اور کلام اور بیان وہ زیادہ مضبوط اور مناسب ہوتا ہے جو وقت کے دائرے میں مکمل ہو جائے، تو میں کوشش کروں گا کہ اپنے بہت مختصر سے وقت میں آپ کے ذہنوں تک چند باتیں پہنچا سکیں۔ حضور جن کا ذکر ہم مناتے ہیں اور جنہیں کے ذکر کو ثواب کا ذریعہ بناتے ہیں اور جن کے لیے ہم فرش عزا پہ جمع ہوتے ہیں، اور خاص کر ایک ایسا نام کہ جس نے اسلام ہم تک ایسے ہی پہنچا دیا جیسے اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے مکے والوں تک پہنچایا تھا، یعنی اسلام کو ذرہ برابر بھی بدلنے نہیں دیا گیا، اسلام میں ترغیب نہیں کی گئی، اسلام میں تبدیلی نہیں کی گئی، بلکہ شہادت اور اپنی قربانیاں دے کر حسین نے اسلام کو ہم تک ایسے ہی پہنچا دیا جیسے اسلام کو نازل کیا گیا تھا۔ اگر آپ محسوس ہیں اور متوجہ ہیں اور آپ کے توجہات
اور آپ کے اذہان عالیہ اجاگر ہیں تو میں 2-3 باتیں کہہ کر تمہیدی مراحل سے گزر جاؤں گا۔ حضور میدان کربلا میں بہت آسان، میں عموماً یہ جملہ کہتا ہوں، آسان ہے یہ کہہ دینا کہ حسین دین الہی کی تحفظ اور حفاظت کے لیے میدان کربلا میں آئے، لیکن اسے عملی جامہ پہنانا کتنا مشکل تھا یہ انبیاء کی ارواح سے پوچھو، یہ نبیوں کی ارواح سے پوچھو۔ اس لیے کہ 2 وعدے 2 مرتبہ امام نے وعدہ کیا ہے، وعدہ ایک ہے لیکن 2 ذات سے لیا ہے۔ ایک وعدہ ہے کہ وعدہ یہ ہے کہ حفاظت دین اور قربانی میں دوں گا، تحفظ دین الہی کے لیے قربانی میں دوں گا، وعدہ حسین کا ہے لیکن 2 ذات سے کیا گیا۔ عالم ارواح میں حسین نے وعدہ لیا ہے خدا سے، اور عالم طفلگی میں وعدہ لیا ہے رسالت سے۔ وعدہ ایک ہے لیکن 2 ذات سے لیا، لفظ بدلوں، وعدہ ایک وہ ہے جو اسلام بھیجنے والا ہے، ایک وہ ہے جو اسلام لانے والا ہے، اور ان سے وعدہ لے رہے ہیں مظلوم کربلا کہ میں اس کی حفاظت کے لیے قربانی پیش کروں گا۔ حضور تحفظ دین الہی کے لیے حسین کربلا تک آئے ہیں۔ میں ایک لفظ کہوں اور آگے بڑھ جاؤں، جس کے مقابل میں حسین آئے ہیں اس نے دین کی شاخ پر حملہ نہیں کیا ہے، دین کی بنیاد پر حملہ کیا ہے۔ بنیاد کیا ہے؟ اس کا اعلان یہ ہے کہ کوئی رسول نہیں آیا اور کوئی قرآن نہیں آیا، کوئی دین نہیں آیا، یہ تو خاندان بنی ہاشم کا ایک ڈھونگ ہے، ایک رچی ہوئی سازش کا نام اسلام ہے۔ یہ منکر کون ہے؟ منکر ہے یزید، وہ جو پائے تخت پر بیٹھا ہوا ہے، وہ جو حاکم بنا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی قرآن نہیں آیا، کوئی دین نہیں آیا۔ حضور کیفیت کو محسوس کیجئے گا، سمجھ میں آیا ہے سید سجاد دربار تک کیوں گئے؟ سید سجاد دربار تک کیوں گئے؟ وجہ یہ ہے کہ حضور کل تک جو رسالت کا منکر تھا، خطبہ جناب سید سجاد کے دوران وہی کہہ رہا ہے کہ اذان دی جائے۔ نہیں، آپ نے غور نہیں کیا ہے؟ ارے پہچانیے کہ ان کی حکمتیں کیا ہیں۔ کل تک جو انکار کر رہا تھا کہ کوئی رسول نہیں آیا، سجاد کے بیانات کا کمال یہ تھا کہ وہی حکم ادا دے رہا ہے۔ بھائی حکم ادا کیا ہے؟ گواہی، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا، توجہ، اور دوسری گواہی اشہد ان محمد رسول اللہ، 7 مرتبہ مؤذن نے گواہی دی ہے۔ اور آج 3.5 ارب سروے کے مطابق ساری دنیا میں مسلمان موجود ہیں۔ کتنے؟ 3.5 ارب، 4 ارب کے آس پاس مسلمان ہیں، اور ہر مسلمان گواہی دے رہا ہے 5 وقت اشہد ان، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ محسوس کیجئے گا جس منزل تک میں لاؤں گا۔ اور اگر سب نہ گواہی دے تو پوچھئے مسجد کے مؤذن سے جو 5 وقت کہہ رہا ہے اشہد ان، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں۔ حضور اس مؤذن سے جا کے پوچھئے کہ آپ کس بات کی گواہی دے رہے ہیں؟ کہ اس بات کی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حضور یہ ان سے پوچھئے جو یہ کہتے تھے کہ رسول مر گیا، تو انہیں گواہی یہ دینی چاہیے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول تھے۔ میں پتہ نہیں ذہن آمادہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کہنا کہ رسول اللہ کے رسول ہیں، اس بات کی علامت ہے کہ تم اپنی نشستوں میں بیٹھ کر کہنے کا حق رکھتے ہو، لیکن کسی میں ہمت نہیں جو اذان میں ہے کو تھے کر کے دکھائے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ یہ شہادت امام حسین کا صلہ ہے۔ ہر مؤذن کہہ رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب گواہی کا معاملہ ہے تو محسوس کیجئے گا، میں گواہی دیتا ہوں۔ مؤذن سے پوچھئے کس بات کی گواہی دے رہے ہیں؟ کہ رسول کی رسالت کی۔ یہی گواہی ہے نا رسول کی؟
آپ مؤذن سے پوچھئے بھائی کیا آپ نے رسول کو رسالت ملتے ہوئے دیکھا ہے؟ گواہی کب دی جاتی ہے؟ جب کسی چیز کا مشاہدہ ہو جائے، جب کسی چیز کو دیکھ لیا جائے، اسے کہا جاتا ہے گواہی۔ تو پوچھئے مؤذن سے آپ نے رسول کو رسالت ملتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو جواب کیا آئے گا کہ نہیں ہم نے نہیں دیکھا۔ پھر آپ گواہ کیوں بن گئے؟ کہ ہمارے عالم نے بتایا۔ تو چلیے عالم سے معلوم کر لیجئے آپ کس بات پہ گواہی دے رہے ہیں؟ کہ آپ نے رسول کو رسالت ملتے ہوئے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ پھر آپ گواہ کیوں بن گئے؟ کہ کتابوں نے بتایا۔ تو کتاب سے معلوم کیجئے کہ کتاب کا تو نے رسول کو رسالت ملتے ہوئے دیکھا؟ توجہ۔ تو کہا نہیں مجھ سے نہ پوچھئے، میرے مصنف سے پوچھئے جس نے مجھے لکھا ہے۔ تو مصنف سے پوچھئے بھائی کیا تم نے جو یہ کتاب میں لکھ دیا کیا تم نے رسول کو رسالت ملتے ہوئے دیکھا؟ جو گواہی دے رہے ہیں کیا نہیں مجھ سے نہ پوچھئے، راوی سے پوچھئے جس نے روایت کی ہے اور میں نے نقل کیا ہے۔ توجہ کیجئے گا۔ تو راوی سے پوچھئے کیا بھائی آپ نے رسالت کو ملتے ہوئے دیکھا؟ کہ نہیں ہم نے نہیں دیکھا۔ پھر گواہ کیوں بن گئے؟ کہ دعوت ذوالشیرہ میں ایک 11 برس کے بچے نے گواہی دی۔ میں بہت سناٹے میں ہیں آپ۔ 11 برس کے ایک بچے نے دعوت ذوالشیرہ میں کھڑے ہو کے گواہی دی، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں حضور علی کے سوا کوئی اور گواہ ہو بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ رسول نے فرمایا تھا کہ میں اور علی ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہیں۔ میں اور علی ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہیں۔ تو گواہ کون بنے رسالت کے؟ مولا کائنات۔ توجہ۔ اور گواہی کہاں دی جا رہی ہے؟ دعوت ذوالشیرہ نہیں پڑھنا ہے، لیکن حضور میرا آپ سے سوال ہے کہ دعوت ذوالشیرہ میں کتنے افراد موجود ہیں؟ کم سے کم تعداد جو ہے وہ 32 افراد کی ہے، اور زیادہ سے زیادہ تعداد مورخین نے 150 افراد لکھے ہیں۔ کتنے ہیں؟ 150۔ زیادہ سے زیادہ مانیے 150 افراد۔ گواہی کس نے دی؟ گھر کس کا ہے جناب؟ اب میں ایک لفظ کہوں گا اگر بات پہنچ جائے، جو گواہی گھر کے اندر بیٹھ کر 150 آدمیوں میں دی گئی، آج اس گواہی کو 4 ارب مسلمان دے رہے ہیں۔ مجھے پتہ نہیں آپ بہت میں یہ لفظ پہنچا پا رہا ہوں کہ نہیں پہنچا پا رہا ہوں، اور یہ لفظ پہنچ جائے اور یہ کون سائڈ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ بھائی جو گواہی گھر کے اندر 150 افراد میں دی گئی اسے آج 4 ارب مسلمان دے رہے ہیں، اور جو گواہی نبی نے 1.25 لاکھ کے مجمع میں دی، 1.25 لاکھ کے مجمع میں، اور 3 پہلو رکھے میدان غدیر میں، ایک پہلو نہیں ہے، غدیر کے 3 پہلو رکھے۔ اللہ میرا مولا، میں مومنین کا مولا، اور جس کا میں مولا اس کے محسوس کیجئے گا 3 پہلو ہیں۔ اللہ بدلوں غدیر میں 3 ولایت کا اعلان ہوا، اللہ کی ولایت کا، رسول کی ولایت کا، اور علی کی ولایت کا، یا ان 3 ولایت کا کہ جس کی قرآن گواہی دے چکا تھا، انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی، اس کا رسول تمہارا ولی، اور وہ ولی جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ بھئی یہ 3 ولایتیں غدیر میں آئی ہیں، توجہ، اور تینوں ولایتوں کا اعلان رسول کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ میرا مولا، میں مومنین کا مولا، اور جس کا میں مولا اس کے۔ اب اگر یہاں عربی لفظ میں کہوں تو آپ واقفیت رکھتے ہیں، من کنتو مولا ہو، میں جس کا مولا، میں جس کا مولا۔ محسوس کیجئے گا قرآن نے صرف ایک مقام پر رسول کو مولا کہا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ تمہارا ولی اور رسول، صرف ایک مقام پر۔ زیادہ تر مقام پر رسول کہا ہے، نبی کہا ہے، اور پھر خطاب دیے طٰہٰ یاسین و مزمل و مدثر، لیکن زیادہ تر خطاب جو ہے وہ رسول کہہ کے کیا گیا۔
تو نبی کو غدیر میں یہ کہنا چاہیے تھا میں جس کا رسول، یا آپ کیفیت کو محسوس نہیں کر رہے، یا یہ کہنا چاہیے تھا میں جس کا نبی، نہ اپنی رسالت کا حوالہ دے رہے ہیں نہ اپنی نبوت کا حوالہ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میں جس کا مولا۔ بھیا یہ فیصلہ تو رسول غدیر میں ہی کر رہے ہیں کہ علی کو مولا کون مانے گا؟ جس نے رسول کو مولا مانا ہو وہ علی کو مولا مانے گا، اور جس نے رسول کو ہی اپنے جیسا مانا ہو وہ علی کو مولا کیا مانے گا؟ یہ فیصلہ تو غدیر میں ہو رہا ہے۔ من کنتو مولا، اور لفظ رکھا گیا کنتو، یہ الکونیت اس کا مصدر ہے اور واحد متکلم کا صیغہ ہے کنتو۔ عموماً تو یہ صورتی اعتبار سے ماضی مطلق کا صیغہ ہے، لیکن الکونیت مصدر، میں عربی کے ایک لفظ سے بحث کر لوں تاکہ حدیث غدیر سمجھ میں آ جائے۔ جہاں الکونیت سے نکلے ہوئے صیغے، اس مصدر کے جو صیغے ہوتے ہیں وہ کسی ایک زمانے پہ دلالت نہیں کرتے، وہ تینوں زمانے پہ دلالت کرتے ہیں، استمرار ہوتا ہے، چاہے وہ ماضی کے لیے استعمال ہو، چاہے وہ حال کے لیے، اور چاہے وہ محسوس کیجیے گا کہ لفظ کہوں اور دلیل کے لیے میں کہوں تو یوں کہہ دوں، رسول نے فرمایا کنتو نبیًا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب اور مٹی کے درمیان تھے، تو کیا اب نبی نہیں ہے؟ جس وقت نبی کہہ رہے ہیں یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں میں کل بھی نبی تھا، میں آج بھی نبی ہوں، اور میں آگے بھی۔ حدیث قدسی کا سہارا لوں، کنتو کنزن، پروردگار کہہ رہا ہے میں خزانہ تھا، تو نعوذ باللہ کیا اب اللہ نہیں ہے؟ یعنی جہاں کنتو آتا ہے وہاں استمرار آتا ہے، میں تھا، میں ہوں، میں رہوں گا، میں تھا، میں ہوں، میں رہوں گا۔ اب سمجھ میں آیا کہ غدیر میں یہی لفظ کو رکھا گیا، من کنتو مولا۔ رسول بتانا چاہتے ہیں میں جس کا مولا تھا، جس کا مولا ہوں، جس کا مولا رہوں گا، اس کا علی مولا تھا، علی مولا ہے، علی مولا رہے گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ حضور صرف 3 ولایت کا اعلان ہے قرآن مجید میں، اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت اور علی کی ولایت۔ 3 ولایتوں کا اعلان ہوا، اور یہی 3 ولایتوں کا اظہار رسول نے غدیر میں کیا۔ توجہ، ان میں سے اگر کسی ایک ولایت کا بھی انکار کر دیا جائے تو دوسری 2 ولایتوں کا ماننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور میں اس کی دلیل دوں حضور، اللہ نے اسلام بھیجا ہے، سجایا سنوارا اور اپنے حبیب کے ذریعے اپنے بندوں تک پہنچا دیا۔ کوئی زحمت نہیں دی کہ حضور لیجئے ہم نے نماز کے احکام بنا دیے تو روزے کے آپ بنا لیجئے گا، ہم نے روزے کے بنا دیے تو حج کے آپ بنا لیجئے گا۔ نہ، کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ ہم نے اسلام کو سجایا ہے، آراستہ کیا اور اپنے حبیب کے ذریعے بندوں تک پہنچا دیا۔ لیجئے مکمل دین جب اس زمانے میں آ گیا اور ہم تک پہنچ گیا مکمل دین، تو اب آپ کہیے کہ ہم دین کے ہر رکن پہ عمل کریں گے لیکن ہم نماز کو نہیں مانیں گے، تو دین کو ماننے کا فائدہ ہوا؟ میں جو کیفیت سمجھانا چاہتا ہوں اسے پہچانیے گا۔ یعنی اللہ جسے منواتا ہے پورے وجود کے ساتھ منواتا ہے، کسی ایک رکن کو نہیں چھوڑا جاتا۔ یا مثلا کہہ دیجئے کہ ہم دین کا ہر کام کریں گے پر روزہ نہیں مانیں گے، اقرار پورے دین کا ہے لیکن روزے کا انکار کر دیا جائے تو آپ کے اقرار کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسے ہی قرآن، ہزاروں آیتیں قرآن مجید میں نازل ہوئی اور کہیے کہ حضور ہم ساری آیتیں مانیں گے لیکن بس ایک آیت نہیں مانیں گے، تو آپ نے پوری آیت، تو ایک آیت کا انکار نہیں، ایک کے ساتھ پورے قرآن کا انکار ہو گیا۔ یعنی جہاں اللہ منوانا چاہتا ہے وہاں کسی ایک کو نہیں، پورے وجود کو منوانا چاہتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا رسول نے کیوں فرمایا تھا میں محمد، ہمارے محمد پہلا بھی، آخری بھی، درمیانی بھی، کل ملا کے ہم سب کے سب محمد ہیں۔ اس کا مطلب یہ رسول بتانا یہ چاہتے ہیں ایک محمد کو ماننے سے کام نہیں چلے گا جب تک سارے محمد کو نہ مان لیا جائے۔ فیصلہ یہی ہے کہ جب تک وجود مکمل کو نہ مان لیا جائے تب تک ماننے کا، اقرار کا کوئی فائدہ
تو یہ دین اسی طرح یہ دین ہے جسے حسین میدان کربلا میں بچا رہے ہیں. بچا کیسے رہے ہیں؟ بچا ایسے رہے ہیں کہ اپنا کردار پیش کرتے جاتے ہیں اور بتاتے جاتے ہیں کہ یہ ہے اسلام. یہی ہے نا بچانے کا طرز عمل. حضور میں ایک نہج بیان کر دوں، اسے چاہے مصائبی کیفیت میں محسوس کیجیے گا یا اسے جو ہے کربلا کی حکمتوں کے سلسلے سے محسوس کیجیے گا، لیکن یہ پیغام پہنچ جائے میرے جوانوں کے ذریعے تک. وجہ کیا ہے؟ عموماً یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اسیر کر کے لے جائے گئے. یہ گئے ہیں دربار تک، اس لیے کہ جب امام نے چوتھے امام سے پوچھا تھا میرے لال جہاد اکبر کرنا چاہتے ہو جہاد اصغر، تو سید سجاد نے پوچھا تھا بابا جہاد اصغر بتائیے کیا ہے. فرمایا جہاد اصغر یہ ہے کہ میں کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جاؤں گا. تو چوتھے امام نے فرمایا تھا بابا میں جہاد اکبر کرنا چاہتا ہوں، کربلا کے بعد کا جہاد. اسے سمجھیے گا، دل پہ تھوڑا سا قابو رکھیے گا، ابھی میرے پاس ٹائم ہے. کربلا کے بعد کی منزلوں کو پہچانی. حضور کسی سینے میں وہ علم نہیں ہے جو کربلا کے بعد حسین کی منزلت کو محدود کر دے اور بتا سکے کہ یہ مظلوم کربلا کے حدود ہیں. آسان ہے کہہ دینا نو کے سنا پہ کلام کیا ہے اور سن لینا آسان ہے. حضور جہاں لوگوں کے دماغ بند ہو جائیں وہاں کلام الہی کی تلاوت کی جا رہی ہے. اس کیفیت کو محسوس کیجیے گا. وجہ کیا ہے؟ یہ جانا کیوں چاہتے ہیں؟ جانا اس لیے چاہتے ہیں کہ ظلم کا مرکز اپنی جگہ بھی قائم ہے. حملہ کہاں ہوا ہے؟ کربلا. دین کی حفاظت کرنے والے کون ہیں؟ حسین اور شریکت الحسین، 2 ذات. اچھا یہ کیفیت کبھی اس کو بھی محسوس کیجئے. دین نازل ہوا ہے مکے میں، مکے سے مدینے آیا، اور جب اس پر مصیبت آئی تو مکے میں بھی اسے بچانے والے تھے، مدینے میں بھی اسے بچانے والے تھے، اور کربلا میں بھی اسے بچانے والے تھے. اس کیفیت کو محسوس کرنا. میں جو لفظ کہنا چاہتا ہوں داد و تحسین کا مطالبہ نہیں ہے، لیکن بس کیفیت کو محسوس کرنا. حضور میدان کربلا میں جو دین بچانے آئے ہیں، مظلوم کربلا جو وعدہ لے کر آئے ہیں، امام حسین اور شریکت الحسین، یعنی امام حسین اور جناب ایک ذات مرد ذات ہے اور ایک خاتون ذات. توجہ، مکے میں جب دین پر مصیبت آئی تو مکے میں بھی 2 لوگوں نے حفاظت کی، ایک مرد ذات ہے ایک خاتون ذات. مرد ذات کا نام ابو طالب ہے اور خاتون ہے خدیجۃ الکبریٰ. توجہ کیجئے گا. پھر یہ دین مدینے میں پہنچا تو مدینے میں جب دین پر مصیبت آئی تو پھر 2 ذات نے بچایا. جس نے مکے میں بچایا تھا اسی کے بیٹے نے مدینے میں بچایا، اور جس خاتون نے مکے میں بچایا تھا اسی کی بیٹی نے مدینے میں بچایا. اور جب دین پر اور مصیبت آئی اور یہ قافلہ کربلا تک آ گیا تو جو مرد مدینے میں بچانے والا ہے اسی کا بیٹا کربلا میں آیا ہے، اور جو بی بی مدینے میں ہے اسی کی بیٹی کربلا میں آئی ہے. یعنی دین بچانے والے ایک ہی حسب نسب کے ہیں. پتہ نہیں آپ کے ذہن آمادہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ایک ہی سلسلہ ہے، ایک ہی کڑی ہے. اور یہ شریکت الحسین، امام کی شریکہ اس لیے نہیں ہے کہ سفر کر کے ساتھ آئی ہیں. سفر کر کے تو جناب ام لیلہ بھی آئی ہیں، جناب رباب بھی آئی ہیں، انہیں تو شریکت الحسین نہیں کہا گیا. شریکہ جو حسین کے وعدے میں شریک ہو اسے شریکہ کہا گیا ہے، شریکت الحسین. جب یہ لٹا ہوا قافلہ دربار میں پہنچا، مصائب نہیں ہے، دربار میں جانے کی وجہ سن لیجیے. جب بازار شام آیا اور بازار سے کروس ہو کے دربار شام تک پہنچ رہے تھے تو دروازے پہ 3 دن کے لیے قیام کیا گیا. کتنے دن؟ پوچھا جاتا تھا کہ داخل کیوں نہیں ہونے دیتے تو کہتے تھے کہ دربار آراستہ ہو رہا ہے. یہی ہے نا، دربار آراستہ ہو رہا ہے. کتنے دن؟ 3 دن. اور جب شمر نے آ کر کہا کہ چلو دربار میں تو جناب زینب کو جلا لایا اور کہا کہ کس کی ہمت ہے جو ہمیں دربار میں لے جائے. اسے مصائبی کیفیت میں نہ سنیے گا خدا رہا. کس کی ہمت ہے جو ہمیں دربار میں لے جائے؟
تو کہا ہم لے جانا چاہتے ہیں. تو جناب زینب نے بے ساختہ فرمایا لیلا میرے قریب آؤ، رباب میرے قریب آؤ، ام کلثوم میرے قریب آؤ، میں بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں، تم آمین کہنا. آپ نے کیفیت محسوس نہیں کی ہے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں ہم وقت کربلا کو مصائبوں کی دنیا میں نہ ڈھونڈیے، ورنہ مقصد کربلا سمجھ میں نہیں آئے گا. 10 منٹ ایسے دیجئے، ضبط کیجئے اور پہچانیے کہ کربلا میں آنے والی شخصیات کون ہیں. شہزادی کہہ رہی ہے میں بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں، تم آمین کہنا. یعنی بتانا یہ چاہتی ہے تمہیں تباہ کرنے کے لیے میری زبان سے نکلی ہوئی بد دعا کافی ہے. آپ نے غور نہیں کیا ہے؟ اگر میں نے بد دعا کی تو یہ دربار اور تم ابھی تباہ ہو جاؤ گے. یہی ہے نا شہزادی کہنا یہ چاہتی ہیں. لیکن جب امام نے کہا زینب میں چاہتا ہوں کہ آپ جائیں، 700 کرسی نشین محلے سے نہیں بلائے گئے ہیں. اور یہ تاریخ کربلا، یہ جو 700 کرسی نشین ہے یہ شام والے نہیں بٹھائے گئے ہیں. یہ سفیر ہے، سفیر امبیسڈر، روم کا سفیر، آذربائیجان کا سفیر. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے لشکر یزید کی مدد کے لیے بھیجے تھے. اور یزید نے کیا کہہ کے لشکر بلائے تھے کہ ہماری جنگ باغیوں کے خلاف ہے. کس کے خلاف ہے؟ دیکھیے اس تاریخ کو محفوظ کر لیجئے گا، داد و تحسین والا مرحلہ نہیں ہے، لیکن میں کربلا کی تاریخ پڑھنا چاہتا ہوں اور دربار کی. 700 امبیسڈر سفیر، ملک کے سفیر بیٹھے ہیں کرسی نشین. 700 میں کچھ سفیر ہیں، کچھ ان کے پیروکار ہیں، کچھ ان کے علماء ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں. جب داخلہ ہوا ہے اہل حرم کا اور اعلان کیا گیا کہ باغیوں کا قافلہ آ رہا ہے. کس کا قافلہ؟ باغیوں کا. اور پھر یزید نے کہا کہ ہم نے باغیوں کو سرنگو کیا، ہرا دیا، قتل کر دیا. اور اپنے بیانات اور اپنی حکومت کے فضائل اور فخر و مباحات جب وہ بیٹھ کر تخپہ کر رہا تھا تو سید سجاد نے کہا اجازت ہو تو میں کچھ کلام کروں. لوگوں کو صرف یہ پتا ہے کہ یہ باغیوں کا قافلہ ہے. کس کا؟ چوتھے امام منبر پر آئے، کہا انا علی ابن الحسین، میں علی حسین کا بیٹا، میں وہ ہوں جو صفا اور مروہ کا بیٹا ہے، میں وہ ہوں جو مکہ کا بیٹا ہے. توجہ، پوری توجہ. میں ہی وہ ہوں کہ جس کے گھر میں وحی اترتی ہے. یہ وحی کا تذکرہ چونکہ وحی کا منکر ہے. میں ہی وہ ہوں جس کے گھر میں. جب سید سجاد بیان کر رہے تھے تو روم کے سفیر کے ساتھ عیسائیوں کا ایک عالم دین آیا ہوا ہے. عیسائیوں کا وہ سمجھ گیا کہ یہ نبی کے نواسے کا بیٹا ہے. وہ کھڑا ہوا، یزید تو نے تو کہا تھا کہ ہماری جنگ باغیوں کے خلاف ہے. آپ نے غور نہیں کیا ہے دربار میں کلام کرنے کا مقصد کیا ہے. یہ جو آپ مرثیوں میں سنتے ہیں نا کہ انقلاب آ گیا، ایسے ہی نہیں آیا انقلاب. اسے تاریخ کو پڑھیے. عالم آیا ہوا ہے، عالم، عیسائیوں کا عالم. کہ یزید مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ کہ میں عیسائیوں کی قبیلے کا، ان کے مذہب میں ایک عالم ہوں. میں عیسائی کے حواریوں میں، حواری جن کا قرآن نے ذکر کیا ہے اور جناب عیسیٰ کے مخصوص صحابیوں کو کہا گیا ہے، میں جناب عیسیٰ کے صحابی کے 11ویں پشت کا بیٹا ہوں. کون سی پشت کا؟ 11ویں پشت کا بیٹا ہوں. لیکن یزید سن، میں آج جب بھی اپنے قبیلے میں نکلتا ہوں تو لوگ احترام کے واسطے میرے ہاتھ کا بوسہ لیتے ہیں. بھائی آپ غور کیجئے گا، یہ کون کہہ رہا ہے بھرے دربار میں؟ ایک عیسائیوں کا عالم دین. میں عیسیٰ کے صحابی، عیسیٰ کی پشت میں نہیں، عیسیٰ کے صحابی کی پشت میں، وہ بھی 11ویں پشت کا بیٹا ہوں. اور جب میں نکلتا ہوں تو مجھے اس لیے عزت دی جاتی ہے کہ میں صحابی کے خاندان کا ہوں. یزید تیرا ضمیر کیسا ہے کہ جس کا کلمہ پڑھا گیا اسی کے نواسے کو قتل کیا گیا؟
ارے بھائی کیفیت کو محسوس کیجیے گا. ہمیں یہ کہہ کے بلایا گیا کہ جنگ باغیوں کے خلاف ہے. جیسے ہی اس عالم دین نے یہ کلام کیا اور یہ لوگوں پہ یہ آشنا کیا کہ یہ نبی کے نواسے کا بیٹا ہے، تو لوگوں کے ذہن متغیر ہو گئے، فکریں بدلنے لگی، سوچ بدلنے لگی. یزید نے فوراً جلاد کو حکم دیا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے. وہ جو عیسائیوں کا عالم دین ہے، سر قلم محسوس کیجیے گا یہ کیفیت. اور اگر یہ لفظ پہنچ جائے سر قلم کر دیا جائے، جیسے ہی سر قلم کو حکم دیا تو روم کے سفیر کو جلال آ گیا اور نیام سے تلوار باہر نکال لی. کہا کس میں ہمت ہے جو ہمارے عالم کو قتل کرے. دیکھیے بڑی کیفیت کی محسوس کیجیے گا آپ اگر میں یہ بیانات پہنچا سکا. کس میں ہمت ہے جو ہمارے عالم کو قتل کرے. دربار میں سجاد خطبہ دینے نہیں آئے ہیں، یزید کی اوقات بتانے آئے ہیں. ارے پتہ نہیں آپ کس میں اس کیفیت کو محسوس کر رہا ہوں. وہ جو اس نے پیسے کے بل پر، وہ جو اس نے زمانے کو لالچ دے کر اپنی چھوی بنائی ہے نا، اپنے آپ کو برانڈ بنانے کی کوشش کر رہا ہے. سید سجاد اس کے چہرے سے نقاب اتار رہے ہیں کہ سن تیرے مہمان تجھے ذلیل کر کے جائیں گے جنہیں تو نے بلایا ہے. اور یہی ہو رہا ہے کہ جیسے ہی کہا کہ انہیں قتل کیا جائے تو روم کے سفیر نے تلوار نکالی. کس میں ہمت ہے جو میں ہمارے عالم کو قتل کرے. لیجیے حضور ابھی ایک ہی تلوار نکلی تھی، عالم خاموش ہے. لیکن جب اس عالم دین نے سید سجاد کے مکمل بیان کو سنا تو یہی عالم دین امام حسین کی سر کی طرف دیکھ کر، یا لفظ بدلوں، امام حسین کے سر سے مخاطب ہوا اور ہاتھوں کو جوڑا. مولا معاف کیجئے گا، میں نہیں جانتا تھا کہ جنگ آپ کے خلاف ہے. میں نہیں جانتا تھا کہ جنگ آپ کے خلاف ہے، لیکن مولا گواہ رہنا، اے فرزند رسول گواہ رہنا، اس بھرے دربار سے میں مسلمان ہو کے جا رہا ہوں. اور ایک قربان جاؤں میں آپ کی اس نہج پر، اس سماعت پر. بھرے دربار سے مسلمان ہو کر، ارے کون سمجھے حسین کو؟ حسین زندگی میں ہی حر نہیں بناتا ہے، مرنے کے بعد بھی حر بنا دیتا ہے. کفر کا مرکز ہے یزید کا دربار، اور کفر کے مرکز میں اسلام کا پرچم لہرانے آئے ہیں. اسیر ہو کر تو آئے ہیں، اپنی مرضی سے آئے ہیں. اس لیے کہ جہاں کفر کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، کہا کہ میں مسلمان ہو کر گواہ رہنا، میں مسلمان ہو کر جا رہا ہوں. حضور 3 سال یا 3.5 سال کی دور حکومت ہے یزید کی. ایک روایت میں 3 سال، ایک روایت میں 3.5. یہ جب سفیر اپنی مقامات پر واپس پہنچے تو انہوں نے لوگوں کے ذہنوں کو بدلا. کیا ہم سے گستاخی ہوئی، غلطی ہوئی، ہم نے تحقیق کے بنا سپورٹ کیا ہم نے. اور جب جناب زینب کو رہائی ملی، جس فرش پر آپ بیٹھے ہیں اس کی منزلت کو پہچانے. جناب زینب مدینہ آئی. مدینے میں آنے کے بعد جناب زینب نے اپنی تقریروں کو روکا نہیں ہے، بلکہ مدینے کے لوگوں کو بتاتے تھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، اور تم خاموش رہے کہ تم نے کیا کر ڈالا. جناب زینب کی تقریر کا عالم یہ تھا کہ مدینے میں انقلاب آنے لگا، اور مدینے کے گورنر نے جب یزید کو خط لکھا کہ یہاں علی کی بیٹی نے مدینے میں انقلاب برپا کر دیا ہے، کچھ اہتمام کیا جائے، تو یزید نے مدینے پہ حملہ کرایا جسے واقعہ حرہ کہا جاتا ہے. اور مسجد نبوی میں 3 دن گھوڑے باندھے گئے. یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ مسجد نبوی میں جماعت نہیں ہوئی، اور 10,000 مسلمانوں کا قتل کیا گیا. کہاں؟ مدینے میں. اور جناب زینب سے کہا کہ اب آپ وطن چھوڑ دیجیے. حکومت کے آرڈر کیا ہے؟ موجودہ حکومت کس کی ہے؟ یزید کی. جناب زینب نے اپنا سفر کیا ہے مصر کی جانب. جب رہا مل گئی تھی تو مدینہ آ گئی تھی. کبھی آپ نے سوچا کہ جناب زینب کا روزہ شام میں کیوں ہے؟ جس شام سے رہا ہو کر آ گئی وہاں واپس کیوں گئی؟ جو سنتے ہیں اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے، کبھی تحقیق کیجیے. اور کچھ مجلس ایسی ہو جائیں کہ جن میں تحقیقی مادہ ہو. جناب زینب کو جب مدینہ چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا تو جناب زینب نے سفر اختیار کیا ہے مصر کی جانب.
اور مصر پہنچی اور مصر میں بھی وہی اپنا انداز خطاب رکھا، وہی تقریریں رکھی اور مصر میں بھی انقلاب آنے لگا۔ اور جب مصر کے حاکم نے خط لکھا کہ علی کی بیٹی نے یہاں انقلاب برپا کر دیا ہے، تب حکومت نے یہ فیصلہ لیا کہ اب علی کی بیٹی کو کہیں نہیں بھیجا جائے گا، بلکہ انہیں واپس شام بلایا جائے اور نظر بند کیا جائے گا، تاکہ اب یہ امت کو کوئی تقریر نہ سنا سکے۔ لہذا انہیں واپس شام بلایا گیا اور نظر بند کیا گیا اور کہا کہ ہم تمہیں رہنے کے لیے مکان دیتے۔ جناب زینب نے فرمایا کہ ہمیں آپ کی جائیداد اور آپ کا مکان نہیں چاہیے، ہم شام میں اپنی ملکیت میں رہیں گے۔ جناب عبداللہ، جناب زینب کے شوہر جناب عبداللہ کا شام میں باغ ہے اور اس باغ میں ایک مکان جس میں جناب زینب رہا کرتی تھی، لیکن نظر بند کر دیا گیا۔ جس فرش پہ آپ بیٹھے ہو نا، اس کی عظمت کو سمجھو۔ اس کو بچھانے والی نے اس کو بچھانے کے لیے اپنی پوری زندگی صرف کر دی ہے۔ محسوس کیجئے گا کیفیت، اپنی پوری زندگی صرف کر دی ہے یہ بچھ جائے۔ یہ کیوں بچھ جائے؟ تاکہ اس پہ شہادت حسین بیان ہوتی رہے۔ شہادت حسین کیوں بیان ہو؟ تاکہ مقصد حسین پہنچ جائے۔ مقصد حسین کیوں پہنچ جائے؟ تاکہ دین کی عظمت سمجھ میں آ جائے کہ دین کیا ہے۔ تو پرچے ازا کے پس منظر کا نام ہے دین۔ توجہ، حضور اسے پہنچانے کے لیے کتنی محنتیں، کتنی مشقتیں اور کتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں، یہ کوئی جناب زینب سے پوچھے۔ بھائیوں کے ساتھ وطن سے نکلنا اور ہے اور بھائیوں کے بعد وطن میں آنا اور ہے۔ میں بہت دیر مصائب پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن میں 2-3 چکے ایام چہلوں میں، اور ایک مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس ہے، خدا درجات کو بلند فرما، لیکن کیفیت کو محسوس کرنا۔ بھائیوں کے ساتھ وطن چھوڑنا اور بھائیوں کے بنا۔ جب مدینے پہ حملہ کیا گیا، یزید نے مدینے پہ حملہ کرایا تو حکم دیا کہ سید سجاد کو کچھ نہیں کہنا ہے، اس لیے کہ ہم کہہ کے دیکھ چکے ہیں کیا انقلاب برپایا۔ ایک کام کیا جائے کہ علی کے بیٹے کو تاکید کر دی جائے کہ وہ مدینہ چھوڑ دیں اور مدینے کے باہر قیام کریں۔ جو لوگ مدینہ گئے ہیں انہوں نے آج بھی وہ گھر دیکھا ہوگا جو چوتھے امام کے نام سے منسوب ہے، مدینے کے باہر ہے۔ کربلا کے بعد سید سجاد مدینے میں نہیں رہے ہیں، مدینے کے باہر رہے ہیں، مدینے کے باہر رہ کر اپنے بابا کا غم مناتے تھے۔ ہاں، تاریخ لکھتی تھی کہ جب کبھی سجاد مدینے کی طرف جاتے تھے تو قصاب اپنی دکانوں پہ پردہ ڈال لیتے تھے۔ کوئی خطیب کسی کو نہیں رلاتا ہے، انسان کا ضمیر ہے جو اسے رونے پہ مجبور کرتا، احساس ہیں جو چھلکتے ہیں اور پھوٹ کر آنسوؤں میں بہہ جاتے ہیں۔ سید سجاد جب کبھی مدینے کی طرف جاتے تھے تو قصاب اپنی دکانوں پہ پردہ کہ حسین کا غمزدہ بیٹا آ رہا ہے، اور اگر کسی ذبیحہ کو دیکھ لیتے تھے تو سجاد تڑپ کے پوچھتے تھے، بھائی کیسے ذبح کرنے سے پہلے سیراب کرا دیا تھا؟ تو جواب دیتے تھے، مولا ہم نے قربانی ضرور کی پر اتنا احساس ہمیں ہے کہ ذبیحے کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پہ لینا چاہیے۔ تو کربلا کا رخ کرتے تھے، بابا جانور کو بھی ذبح کرنے سے پہلے سیراب کر لیا جاتا، اب آپ کے خشک گلے کو کاٹا گیا ہے۔ کیفیت سید سجاد کو مدینے کے باہر رہنے کو مجبور کیا گیا، شہزادی کو مدینہ چھوڑا گیا، اور شام میں اسی شام میں زینب پلٹ کر آئی ہیں جس شام سے رہا ہو کر گئی تھی۔ جب جا رہی تھی تو شام کی خواتین کو بلایا، جب رہا ہو کر جا رہی تھی، بیویوں اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں لیکن ہم اپنی امانت زندان شام میں چھوڑے جا رہے ہیں۔ حسین کی چہیتی بیٹی، دیکھو جب شام ڈھلے تو تم آنا اور سکینہ کی قبر پہ چراغ جلا دینا، کچھ وصیتیں کی ہیں، آتے رہنا۔ لیکن ازادار و تاریخ لکھتی ہے کہ جناب زینب نے کربلا سے لے کر زندان شام تک نہ جانے کتنی مصیبتیں برداشت کی ہیں۔
ایک کیفیت، ایک لفظ میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ کربلا کے ہر شہید نے خاندان بنی ہاشم میں کوئی ایسا نہیں ہے جس نے اپنی پیاس کا اظہار نہ کیا ہو۔ کڑیل جوان نے کہا بابا اگر ایک قطرہ آب مل جائے تو میں دشمنوں کو بتاؤں کہ جوانان ہاشم کسے کہتے ہیں۔ جناب قاسم نے کہا امو ذرا جلدی کیجئے گا، اس لیے کہ سوکھے ہوئے جسم پر گھوڑے کی ٹاپیں برداشت نہیں ہوتی ہیں۔ جناب اونو محمد نے اپنی پیاس کا اظہار کیا، علقمہ ہم نے تجھ پہ قبضہ ضرور کر لیا لیکن تیرا پانی نہیں پئیں گے، ہم پیاسے ضرور ہیں لیکن سیراب نہیں ہوں گے جب تک قیام میں 4 سالہ بہن سکینہ پیاسی ہے، ہم تیرا پانی نہیں پئیں۔ محسوس کیجئے ایک مقام وہ آیا جہاں امام حسین نے بھی اپنی پیاس کا اظہار کیا، سب نے کہا ہے کہ ہم پیاسے ہیں، امام نے یہ نہیں کہا کہ ہم پیاسے ہیں، امام نے قیامت بھرے انداز میں اپنی پیاس کا اظہار کیا ہے۔ جب خیمے سے رخصت ہو رہے ہیں تو بہن زینب کو وصیت کر رہے ہیں، بہن اگر وطن جانا نصیب ہو تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ جب بھی ٹھنڈا پانی پیے تو حسین کی پیاس، اپنی پیاس کا اظہار کیا ہے۔ شہزادی سکینہ نے گام ہاں گام اپنی پیاس کا اظہار کیا، سید سجاد نے بھی اپنی پیاس کا اظہار کیا۔ اماں یہ خاردار توک میرے گلے میں پیوست ہوتا جاتا ہے، زبان میں کانٹے پڑے ہیں، اماں بہت پیاسا ہوں، محسوس کر۔ ہاں ذرا کربلا سے زندان شام تک اگر کوئی ذات ہے کہ جس نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ میں پیاسی ہوں، اس بی بی کا نام ہے زینب۔ کیفیت کو محسوس کرنا، میں بہت دیر مسائل پڑھنے کا عادی، بس 2 جملے اور مجلس تمام ہو جائے گی۔ کوئی روایت نہیں ملتی کہ جناب زینب نے کہا بھتیجے سجاد تیری پھوپھی پیاسی ہے، کوئی روایت نہیں ملتی کہ شہزادی نے کہا کہ زینب پیاسی ہے۔ وہ صرف پیاس کا اظہار ہی نہیں، کوئی روایت نہیں ملتی کہ کسی مقام پر کربلا سے زندان شام تک جتنی مصیبتیں دیکھی ہیں رہا ہونے تک جناب زینب نے کسی مصیبت پر شکوہ کیا ہو کہ سجاد میں نے یہ دیکھا، سجاد میں نے یہ دیکھا۔ بازوؤں پہ صرف رسی کے نشان نہیں تھے، تازیانوں کے بھی نشان تھے۔ کیفیت محسوس کیجئے گا، کوئی شکوہ نہیں، میں نے یہ دیکھا، کبھی نہیں کہا سجاد میں نے یہ مصیبتیں اٹھائی ہیں۔ لیکن ہاں ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ جب جناب زینب رہائی ملی اور اپنا فرش بچھا چکی اور غم منا چکی تو کہا سید سجاد میں کربلا جانا چاہتی ہوں، اس لیے کہ میں اپنے بھائی کا چہلم منانا چاہتی ہوں۔ سجاد میں ایسے نہ رو سکی جیسے رونے کا حق تھا۔ یہ لٹا ہوا قافلہ شام سے کربلا کی طرف واپس آیا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب یہ قافلہ آ رہا تھا تو قبر امام حسین پر نبی کے بزرگ صحابی جابر ابن عبداللہ بیٹھے ہوئے اور گریہ فرما رہے ہیں۔ یکا یک قبر امام حسین سے آواز آئی جابر ذرا جلدی کرو یہاں سے چلے جاؤ۔ پوچھا مولا کیا کوئی گستاخی ہو گئی؟ نہیں جابر، اس لیے کہا جا رہا ہے جلدی چلے جاؤ کہ اس لیے کہ میری بہن زینب آ رہی ہے۔ جابر نے کربلا چھوڑی۔ ارباب مقاتل نے لکھا کہ جس ناکے پہ بی بی سوار تھی جب وہ ناکہ زمین کربلا میں داخل ہوا اور سید سجاد نے فرمایا اماں وہ ہمارے بابا کی قبر ہے، اماں یہ ہمارے بابا کی قبر ہے۔ تو صاحب العاشورہ لکھتے ہیں کہ شہزادی نے اپنے آپ کو ناکے کی بلندی سے گرایا، کوہنیوں کے بل چل کر قبر امام حسین پر آئی، آواز دی ہے بھیا تیری غریب بہن آ گئی۔ ان بازوؤں پہ رسی کے نشان، پشت پہ تازیانوں کے نشان۔ اے بھیا ان آنکھوں نے کیا کیا نہیں دیکھا۔ بازار شام، زندان شام، 4 سالہ سکینہ کا لاشا، بھیا تیری بہن غم منانے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت اور مختصر سے پرسے کو قبول فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا تو نے جو بھی ثواب اس عبادت کا مقرر فرمایا ہے وہ چاہے مرثیہ خوانی کی صورت میں ہو یا نظم کی صورت میں ہو یا نثر کی صورت میں ہو، پروردگارہ وہ ثواب چاہے یہ فرش بچھانے کی صورت میں ہو،
چاہے مومنین کے تشریف لانے کی صورت میں یا قرآن کی آیات کی تلاوت کی صورت میں تو نے جو بھی ثواب مقرر فرمایا ہے وہ مرحومہ کے درجات عالیہ میں اضافت کا سبب قرار فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، بالخصوص تجھے واسطہ ہے جوانان کربلا کا، اس قوم کے جوانوں کو تمام زمینی اور آسمانی آفات سے محفوظ فرما، اس قوم کے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، پرچم اسلام کو سربلندی عنایت فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ ہماری زندگی میں وہ دن ضرور آئے کہ جب ہم اپنے وقت کے امام کے ساتھ اسی فرش پر بیٹھ کر ان کے جد امجد کا پرسہ پیش کریں۔ پروردگارہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر زن مومنہ مرحومہ محترمہ جمیلہ خاتون بنت خیرات علی اور مولانا، اس لیے کہ اس مسجد میں بہت زیادہ تعاون کیا ہے مولانا نے اور بہت زیادہ مدد کی ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں، پروردگارہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ کے ساتھ ساتھ علی جناب مولانا مرحوم وزیر عباس صاحب ابن حیدر حسن کی ارواح کو ایصال فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد۔ بطفیل چہردہ معصومین علیہم السلام، مرحومہ جمیلہ خاتون بنت خیرات علی اور مرحوم مولانا وزیر عباس ابن حیدر حسن کی ارواح کو ایصال فرمایا۔ پروردگارہ قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔